کہ امام حسن کی بارز ترین صفت جو علماء ذکر کرتے ہیں، جس ہر امام کسی نہ کسی صفت سے مشہور تھے، امام حسن جس صفت سے مشہور تھے وہ صفت سخاوت تھی، صفت کرم تھا۔ کبھی کوئی امام حسن کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ 2 یا 3 مرتبہ امام حسن نے اپنا پوری ملکیت، اپنا پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، پورا مال۔ 2 کانسیپٹ اہل بیت علیہ السلام کے، جو میجر کانسیپٹ اہل بیت کا مدد کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی غریب آپ کی مدد لینے آتا ہے تو ایک مرتبہ آپ جیب سے $100 نکالتے ہو، $200 نکالتے ہو، $50 نکالتے ہو، $20 نکال کر اس غریب کی مدد کرتے ہو۔ اہل بیت کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا۔ اہل بیت ویژن کے ساتھ کسی کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزہ رکھتا ہوں پر میرا کوئی ویژن نہیں ہے، ڈیلی بیسس پر، بھائی تو اس روزے سے اچیو کیا ہوا؟ کوئی ویژن ہے نا پروردگار عالم کا۔ نماز پڑھتا ہوں، نماز کا ویژن ہے معراج المؤمن، یہ تجھے معراج کرائے۔ تہجد کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں محبت، عشق تو پروردگار عالم پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ روڈ پہ چلتے ہوئے کسی فقیر کی مدد کرتے ہو، مدد کرنا ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن ویژن کیا ہے کہ میں اگلی بار جب روڈ پہ آؤں مجھے فقیر نظر نہ آئے۔ اب اس کا مطلب اسے گولی مار دو، مطلب میں فقر کو ہی ختم کر دوں، ویژن کے ساتھ کام کروں۔ آپ ایک گاؤں میں گئے، 4 بچے تھے ان پڑھ تھے، آپ نے ایک کو کتاب لے کے دے دی، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں جب اس گاؤں میں جاؤں کل سے مجھے کوئی بھی ان پڑھ بچہ نظر نہ آئے۔ وہ آپ کیسے کرو گے؟ آپ وہاں پہ اسکول کھولو گے نا۔ یہ ویژن کے ساتھ کام کرنا۔ امام حسن فرماتے ہم نے کبھی بھی کسی کی ایسی مدد نہیں کی ہے، نہ ہی اہل بیت میں سے کوئی ایسی مدد کرتا تھا کہ تھوڑی کسی کی مدد کر دی، ہاں جس کو $100 دوں گا اگلے مہینے پھر میرے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، پھر اسے $100 دو، اگلے مہینے پھر میرے دروازے پر آ جائے۔ فرماتے تھے ہم اتنا دیتے تھے کہ اس کی غریبی ہی ختم ہو جائے، اسے پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک غریب کو غربت سے نکال کر اس جگہ پہ لاتے تھے کہ کل یہ کسی سے مانگے نہ، اس کے اندر یہ پاور آ جائے۔ فرماتے امام حسن اعتکاف کی حالت میں بھی تھے، اور یا اعتکاف میں جانا چاہتے تھے۔ جب خانہ خدا کے قریب گئے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے تو ایک بندہ ضرورت مند تھا کہ مولا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اور آپ میری مدد کریں۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ اللہ کا گھر سامنے ہے، دیکھ رہا ہوں، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تیری مدد کروں۔ تو دیکھ رہا ہے میں حالت گویا اعتکاف میں ہوں، تو میں اس وقت تیری مدد کیسے کروں؟ ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری پریشانی کو دور کرے۔ تو اس نے کہا مولا میں جانتا ہوں اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ میری مدد کرتے، تو کم از کم آپ اتنا کر دیں، جس بندے کو قرضہ دینا ہے، پیسہ دینا ہے، آپ سفارش ہی کر دیں، وہ مجھے مہلت دے دیں۔ کہ اس نے بولا ہے کہ اگر پیسے نہیں دو گے وہ مجھے جیل میں ڈلوا دے گا۔ مولا آپ جا کے اس سے بات کریں، 1 مہینے 2 مہینے کی مہلت، اور مجھے بتائے اگر آپ اسے سفارش کریں گے تو آپ کی بات کو ایکسپٹ کرے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری بات کرنے سے تیری مدد ہو جاتی ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس بندے تک جاتے ہیں اور اسے بولتے ہیں، اور بندہ اسے مہلت دیتا ہے۔ جب واپسی پہ آتے ہیں تو کسی نے کہا مولا حالت اعتکاف میں آپ کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں حدود کو؟ امام نے کہا اعتکاف کا بڑا ثواب ہے، لیکن میں نے سنا تھا اپنے نانا سے کہ فرماتے پروردگار عالم کہتا ہے اگر کوئی کسی غریب کی مدد کرتا ہے 70,000 مستحب حجوں کے ثواب کے برابر ہے۔ 70,000 مستحب حجوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اگر آپ کسی مومن کا مسئلہ، کسی مومن کی مشکل کو کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا یہ محبت خدا ہے، اگر میں روزہ رکھوں گا یہ محبت خدا ہے، لیکن اہل بیت فرماتے ہیں اگر ایمان کے 10 حصے ہیں، 1 حصہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، 9 حصے جو اس کے ہیں وہ خدمت خلق ہے۔ الناس عیال اللہ، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی فیملی ہیں۔ یہ فقیر جو تیرے پاس آ رہا ہے یہ مت دیکھو فقیر کا ہاتھ ہے، یہ تیرے رب کا ہاتھ ہے جو تیری دربار میں بڑا ہوا ہے۔ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میرا بچہ بھوکا ہوتا ہے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میرا بھائی بیمار ہوتا ہے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میرا والد یا میری والدہ بیمار ہوتی ہے،
صبح سے شام تک کماتا ہوں، بچے کے لیے اچھے کپڑے لوں، بچے کے لیے اچھا اسکول ہو، بچے کے لیے اچھا گھر ہو، بیوی بچوں کے لیے بہترین فیسلٹیز کو فراہم کروں، کیونکہ ان سے عشق ہے، ان سے محبت ہے، صبح سے شام تک ان کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ لیکن سوال ہے، کیا یہی احساس کسی غیر کے بچے کے لیے ہوتا ہے؟ یہی احساس کسی مومن کے باپ کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا باپ بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہی احساس اپنی قوم کے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ احساس کیوں نہیں؟ کیونکہ جتنی محبت اپنے بچے کی میرے دل میں ہے، غیر کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ اگر اپنے بچے کے لیے کروں، یہ کمال نہیں ہے، یہ سیلفشنس ہے۔ اپنے بچے کے لیے تو حیوان بھی کرتا ہے، اپنے بچے کے لیے تو گدھا بھی کرتا ہے، گھوڑا بھی کرتا ہے، ایک ہرن بھی اپنے بچے کو بچاتے بچاتے جان دے دیتا ہے۔ یہ کمالات حیوانی ہیں۔ مولا علی کو حسن سے بھی محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے۔ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے، دروازے پہ فقیر دستک دیتا ہے، جتنا کھانا تھا فقیر کو دے دیتے ہیں۔ سوال ہے، کیا مولا علی کو حسن سے محبت نہیں؟ حسین ایک راہ گزر فقیر سے اتنی محبت ہے کہ اپنا بچہ بھوکا ہے لیکن لقمہ اٹھا کے اسے دے رہے ہیں۔ گوشے جگر بھوکا ہے، حسین جیسا بیٹا بھوکا سفرے پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا سارا کھانا اٹھا کے فقیر کو دیتے ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے، مولا کیا فقیر کی محبت حسین سے زیادہ ہے؟ کیا فقیر کی محبت حسن سے زیادہ ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ، ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اطعام کرتے ہیں علی حبہ، کس کی محبت میں؟ فقیر کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ ہاں حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، لیکن اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ ہم جو دے رہے ہیں فقیر کو نہیں دیکھ رہے، ہم سائل کو دیکھ کے دے رہے ہیں، کیونکہ اسے دینے سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ خدا کی محبت اہل بیت کے وجود میں اتنی زیادہ تھی، خود کربلا کا میدان